السلام علیکم ناظرین حزب اللہ اور القدس برگیڈ نے اس پر اچانک راکٹوں کی بارش کر کے اسرائیلی فورسز کے ہوش اڑا دیے، اور یہ کیوں کیے، اچانک ایسا کیا ہوا، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فوج کے اڈے پر بڑا حملہ کر کے مونٹ میر 1 بیس کو کھنڈر میں بدل دیا۔ حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائلوں اور راکٹوں نے فوجی اڈے کا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ حزب اللہ نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے بھی حملے سے ہونے والی تباہی کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری طرف القدس برگیڈ نے بھی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ یہ راکٹ حملے سے بیروت اور نیرم پر کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل کے کئی سرحدی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے۔ اسرائیلی حکومت نے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ دوستو، اس سب کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ ایک اور جنگ کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے شمال میں واقع اس کی ایئر کنٹرول بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حماس کے اعلیٰ رہنما کے قتل کے ابتدائی جواب میں اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف لیفٹیننٹ کرنل ہرزیہ حلوی نے حزب اللہ کے ساتھ ایک اور جنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، حماس کے اتحادی گروہ عسکری دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ اسرائیلی فوجیوں کو کھا جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ خود کہتے پائے گئے حزب اللہ کی عسکری صلاحیتیں حماس کے مقابلے میں کئی درجہ زیادہ ہیں، جبکہ اسرائیلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور اگر صفات کاری کے ذریعے کشیدگی میں کمی نہ آئی تو وہ طاقت کے استعمال کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں حماس کے ساتھ جاری جنگ اور اب لبنان کی سرحد پر لڑائی میں اضافے کے بعد امریکی کی جانب سے سفارتی کوششوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو کہا کہ میرے خیال میں حزب اللہ کو سبق سکھانا چاہیے جو حماس نے حالیہ مہینوں میں سیکھ لیا، لیکن یہاں تو حزب اللہ اسرائیل کو سبق سکھا رہا ہے۔ اسرائیل کی لفظی جواب کے بعد حزب اللہ نے ایک ہی دن میں دوسری بار اسرائیلی قصبے المطلع کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں پر میزائل حملے کر دیا۔ اس حملے میں ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیا گیا، جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے جبل ہارمون کے اسرائیلی فضائی اڈے پر 62 راکٹ داغے گئے، جس کے بعد اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجے۔ دوستو، ان حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان اسرائیل سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جاری جھڑپوں کے حوالے سے حزب اللہ کو دھمکی دی اور کہا کہ اس کا جواب بھی بھرپور دیا جائے گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھی جواب نہیں دیا جا سکا۔ جواب اگر دیا گیا تو کیسے، آپ خود ملاحظہ کر لیں۔ جب یہ سارے حملے کیے گئے تو اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن اسرائیلی فوج نے بدلہ لینے کے لیے ایک اور طریقہ ضرور ڈھونڈ لیا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق رضا میڈیا آفس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈالر کی نقدی اور سونا چوری کر چکی ہے۔ حالیہ حملوں کے بعد درجنوں شہریوں نے شکایت کی کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان کے پیسے اور سونا چرایا۔ چوری کی گئی نقدی اور سونے کے زیورات کی مالیت 25 ملین